دیکھیے ابھی آپ نے صبح مظاہر صاحب کی بھی گفتگو سنی، ایک جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں، پورا واقعہ انہوں نے ابرہے کا پڑھا تھا۔ ابرہے کا واقعہ اس وقت ہوا ہے، ابرہے کا واقعہ اس وقت ہوا ہے، میری طرف متوجہ رہے، کہ جس وقت ابھی رسالت مآب کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ چلے کوئی بات نہیں، ابرہے کا واقعہ اس وقت ہوا ہے کہ جب ابھی رسالت مآب کی ولادت نہیں ہوئی تھی، توجہ ہے، اس کے بعد ہوئی ہے رسالت مآب کی ولادت۔ ابرہے کے واقعے کے بعد ہوئی ہے رسالت مآب کی ولادت، سال وہی ہے، توجہ ہے، یعنی سال بدلا نہیں ہے، سال وہی ہے، مگر واقعہ ہو گیا۔ اور اب واقعہ ہو جانے کے بھی تقریباً 42-45 سال بعد اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بتوجہ ہے نا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ عجیب بات ہے، ولادت سے پہلے کی بات ہو تو اللہ کہتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ 5000 سال پرانی بات ہو تو اللہ کہتا ہے میرے نبی اس وقت کو یاد کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جہاں سے امر نافذ کر رہا تھا اللہ کا حبیب وہیں سے دیکھ رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کیا کائنات عظمت مصطفیٰ نہیں سمجھ پائی ہے؟ میں میڈیا کے حوالے سے یہ کائنات کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر اسلام کو حقیقی سمجھنا ہے تو پہلے عظمت مصطفیٰ کو سمجھو۔ عظمت عظمت چلانے سے عظمت مصطفیٰ سمجھ میں نہ آئے گی، پہلے عظمت مصطفیٰ کو پہچانو، تب جا کے تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور جب قرآن سمجھ میں آ جائے، عظمت مصطفیٰ کو قرآن کے معیار پہ پرکھ لو، سمجھ لو، تب اس کے بعد عقیدہ ترتیب دینا۔ یہ عقیدے جو قرآن کے خلاف بنے ہوئے ہیں وہی دین سے بیگانہ کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، دین فہمی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن سمجھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن سے عقیدہ ترتیب دیا جائے۔ عزیزو، دو باتیں اس کے علاوہ بھی اسی لہجے کی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے گفتگو کی، یہ کہہ کے میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو، وہ باتیں ہزاروں سال پرانی، ہزاروں سال پرانی باتیں اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یاد کیجئے، ہزاروں سال کی باتیں، پیدائش سے پہلے کی باتیں، مگر جملہ حوالے کروں، اللہ کو اپنے حبیب کے دماغ اور حافظے پر اتنا یقین ہے کہ 5000 سال پرانی بات پر تو یہ کہے کہ میرے حبیب اس بات کو یاد کیجئے، اور ماننے والے کو نبوت کے دماغ پر بھروسہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، قدرت نے یاد کرا کے بات کیا کہی ہے، دیکھیں یہی فکر ہے، بات کہی کہ میرے نبی یاد کیجئے کہ جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے اس امتحان کو پورا کر دیا تو اللہ نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ دیکھیں ایک خاص منصب کا اعلان ہو رہا ہے، خاص منصب کا اعلان ہو رہا ہے۔ گواہ کسے بنایا جا رہا ہے؟ نبی کو۔ میرے نبی آپ یاد کیجئے کہ میں نے
ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا. توجہ رکھیے گا میرے نبی، یاد کیجئے جب انہوں نے امتحان دیا میں نے انہیں انسانوں کا امام بنایا. اب دو باتوں کا اور گواہ، بہت توجہ چاہتا ہوں. تو میرے نبی نے، ابراہیم نے مجھ سے یہ کہا کہ پالنے والے یہ منصب میری ذریت میں بھی، لیکن نبوت نہیں مانگی تھی، رسالت نہیں مانگی تھی، خلت نہیں مانگی تھی، مگر امامت کی بات آئی تو جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے یہ منصب میری اولاد میں، میری ذریت میں بھی یہ منصب دینا. تو قدرت نے آواز دی لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا. تو ایک بات طے ہو گئی، امام 4 بناؤ یا 40 یہ ضرور دیکھ لینا ظالم تو نہیں ہے. توجہ ہے؟ امام جتنے بھی چاہو بناؤ، مگر ایک شرط، بہت توجہ رکھیے گا، ایک شرط اللہ نے لگائی ہے. اللہ نے یہ شرط لگائی کہ امام وہی ہوگا جو ظالم نہ ہو. اب ڈرنے اور گھبرانے کی بات کیا ہے؟ چاہے میدان میں جمع ہو، چاہے چوراہوں پر آ جاؤ، مگر ایک بات ہے، تم تاریخ لے کے بیٹھو اور دیکھ لو ظالم کی تاریخ کون ہے، مظلوم کی تاریخ کون ہے. کیونکہ امامت مظلوموں کی تاریخ میں ملے گی، ظالموں کی تاریخ میں نہیں ملے گی. یہ شرط اللہ کی لگائی ہوئی ہے، یہ شرط اللہ کی لگائی ہوئی ہے کہ امامت ظالموں کی تاریخ میں مت ڈھونڈنا، امامت ڈھونڈنا تو مظلوموں کی تاریخ میں ڈھونڈنا. ایک شرط جناب ابراہیم نے لگائی ہے. توجہ عزیزو، جناب ابراہیم نے کہا یہ منصب ہمیں اپنی ذریت میں چاہیے. ٹھیک ہے، منصب ہمیں اپنی ذریت میں چاہیے. اس اعلان کے بعد امامت کے پروجیکٹ اور منصب کے حوالے سے اللہ نے جناب ابراہیم کے بعد کوئی نیا قانون نہیں بنایا. تو اب 2 قید ہو گئی، ایک اللہ کی بنائی ہوئی، ایک جناب ابراہیم کی دعا میں مانگی ہوئی کہ امامت میری ذریت میں دینا. تو اب جس کو بھی امام کہنا اس کا شجرہ ضرور دیکھنا. توجہ ہے؟ جسے بھی امام کہنا اس کا شجرہ ضرور دیکھنا، شجرہ ابراہیم سے ملتا ہو، کردار ظلم سے پاک و پاکیزہ ہو. جب یہ 2 شرطیں ہوں تب اس کے بعد اگلی شرط پر بڑھنا. یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں امامت کی، یہ قرآنی 2 بنیادی شرطیں ہیں کہ امامت ہوگی ذریت ابراہیم میں. ایک شرط امامت ہوگی تو ظلم سے پاک ہوگی. اب کوئی کہیں کا امام ہو مگر یہ ضرور دیکھ لینا شجرہ ابراہیم سے ملتا ہے کہ نہیں، کردار ظلم سے پاک ہے کہ نہیں. اگر یہ 2 باتیں ہوں تو اسے امام ماننا، ورنہ امام نہ ماننا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. توجہ دیجو، اب یہ سلسلہ میرے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ امامت ذریت ابراہیم میں ہوگی، ذریت اسماعیل میں ہوگی، اور ظلم سے پاک ہوگی. عزیزو، دعا ہے ابراہیم کی، یہ راز
بات پہنچنی چاہیے، بیداری سے جملہ قبول کریں، حوالے کر رہا ہوں۔ دعا ہے ابراہیم کی، یہ راز کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ ابراہیم دنیا میں نہیں ہے، ہزاروں سال گزر چکے، ہزاروں سال گزر چکے۔ یہ راز کس کے پاس ہے؟ جناب ابراہیم کا اللہ کے پاس۔ اور اب جناب ابو طالب عقد محمد کے لیے بیٹھے، عقد محمد کے لیے جملہ پہچانیے، علی کا باپ ہے، علی کا باپ ہے اور عقد محمد کے لیے بیٹھا ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و اسماعیل۔ ساری حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں اور اسماعیل میں بنایا۔ امامت کی پیشن گوئی ابو طالب کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جو ہے ابھی تو رسول عقد پڑھ رہے ہیں، رسول کا عقد پڑھ رہے ہیں، ابھی عقد ہوگا، پھر یہ نسل چلے گی، مگر لوح کی تلاوت کرنے والا ابو طالب، مجھے یہ جملہ کہنے کا حق ہے، لوح کی تلاوت کرنے والا ابو طالب یہ جانتا ہے کہ جو دعا ابراہیم نے کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، وہ ذریت ہمیں ہے، اور نسل رسول سے اور اپنے صلب سے جو امامت کا سلسلہ آنے والا ہے، اس کا اعلان ابو طالب نے کر دیا کہ ہمیں ہیں وہ ذریت ابراہیم، ہمیں ہیں وہ ذریت اسماعیل، جس سے یہ سلسلہ امامت کا آگے چلنے والا۔ توجہ ہے نا عزیزو، جناب ابو طالب نے اس کی پیشن گوئی کی۔ دنیا نے رسول کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ اب ذرا تاریخ کے اوراق کی نزاکتوں کو محسوس کیجئے۔ جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ ہم وہ ذریت ہیں جس کی دعا ابراہیم نے کی۔ جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا کہ آپ کی ذریت میں مانگا ہے تو امامت جائے گی۔ لا ینال عہد الظالمین کہہ کے کردار الگ کیا ہے، ذریت نہیں بدلی ہے، ذریت ایکسپٹ کی ہے قدرت نے، صرف کردار کی پابندی لگائی کہ یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا، بات طے ہو گئی۔ اب جناب ابو طالب نے اس ذریت کا اعلان کر دیا۔ کئی مورخین نے خطبہ لکھا کہ دیکھو وہ ذریت ہم ہیں کہ جہاں نسل امامت آنے والی ہے۔ دنیا کافر کہہ رہی ہے، ہم تو عرفان ابو طالب میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کی تلاوت کرتی ہے۔ عزیزو، عظمت مصطفیٰ نہیں سمجھو گے دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب دنیا نے دیکھیں، تاریخ کی مناسبت بھی مجھے پکار رہی ہے، رسول کو ابتر کہنا شروع کر دیا کہ رسول ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ عجیب بات ہے، جب عقد پڑھا تھا تو پیشن گوئی ابو طالب نے کی تھی، ہم ہیں ذریت جس سے نسل امامت آنے والی ہے، اور کافر کہہ رہا ہے یہ ابتر ہیں، ان کی کوئی نسل وغیرہ نہیں چلے گی۔ اب دیکھیں، دو پیشن گوئی ہے، اے میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک
کافر پیشن گوئی کر رہا ہے، ایک ابو طالب پیشن گوئی کر رہا ہے. بھئی لفظیں پہنچنی چاہیے. یہ لفظ ابتر بھی یہ کافروں کی پیشن گوئی ہے. کون جانتا ہے کہ کس کے یہاں کل ولادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ توجہ ہے، 5 بعثت کو معصوم عالم کی ولادت ہو گئی ہے. بات پہنچ رہی ہے. ابھی نبی کی زندگی میں 15 سال ہے. اس 15 سال میں کیا ہونے والا ہے؟ پیشن گوئی ایک ابو طالب کی ہے کہ ہم ذریت ابراہیم و اسماعیل ہیں، جہاں امامت جائے گی. ایک دعویٰ پیشن گوئی نہ کہیے تو ایک دعویٰ کافر کر رہا ہے کہ نبی ابتر ہے، ان کی کوئی نسل نہیں چلے گی. اللہ نے ابو طالب کی تصدیق کی یہ کہہ کے انا آتیناک الکوثر. ایک صلوات پڑھے محمد والے یا علی یا علی. جزاک اللہ. یا علی انا آتیناک الکوثر. میرے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. منزل توجہ ہے. کافر کہہ رہا ہے ابتر. اللہ نے بھی قافیے میں بات کی، قافیے میں بات کی. کافر کہہ رہا ہے ابتر، قرآن نے کہا الکوثر. میرے نبی ہم نے آپ کو الکوثر دیا. ابتر کا مد مقابل ہے الکوثر. جس لہجے میں بات ہو رہی ہے ابتر کا مد مقابل ہے الکوثر. الکوثر جواب میں آیا ہے ابتر کے. کافر نے کہا ابتر ہے. ابو طالب نے کہا تھا ہم ذریت ہے ابراہیم و اسماعیل کی، ہماری نسل باقی رہے گی. قرآن نے الکوثر کہہ کے تصدیق کر کے بتایا ابو طالب ہم تمہاری ہی ذریت کو قائم آل محمد بنا دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں نسل ختم. ہم کہہ رہے ہیں ابو طالب تمہاری ہی نسل زندہ رہے گی، تمہاری ہی نسل قائم رہے گی. قدرت نے تصدیق ابو طالب کر کے یہ بتایا یہ ابتر جیسا کافر نہیں ہے، یہ الکوثر کی پیشن گوئی کرنے والا سب سے بڑا صاحب ایمان ہے. کیونکہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آیا ہے. جناب باری تعالی نے پیشن گوئی کی، اب یہ بھی پیشن گوئی ہے. میرے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر منزل توجہ ہے. کوثر بنا ہے کسرہ سے، کاف سے رے کسرہ زیادہ. بڑی توجہ. زیادہ اس کا مبالغہ ہے کوثر، بہت زیادہ. اب بہت زیادہ کے بعد اردو میں کوئی ترجمہ ہے؟ بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہو تو بہت زیادہ ہی کہا جاتا ہے. ہے تو تھوڑی سی فکری بات ہے. اب بہت زیادہ کے بعد اردو میں کوئی لفظ نہیں ملے گا، مگر عربی میں ابھی جو لفظ تھا قدرت نے لفظ الکوثر کہہ کے کوثر پر الف لام استعمال کر کے یعنی زیادتی کو بھی مخصوص بنا دیا. میرے حبیب ہم آپ کو وہ عطا کر رہے ہیں جو کسی کو عطا نہیں کیا. یہ الکوثر ہے یعنی ذات معصوم عالم جن سے وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. کون سا وعدہ؟ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے جو جناب
ابراہیم نے وعدہ کیا تھا پالنے والے میری ذریت میں، اللہ نے کہا میں آپ کی ذریت میں امامت دوں گا، مگر یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس سلسلے کو الکوثر کہہ کے بتایا، امامت وہی جائے گی جہاں مصداق الکوثر ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر اسی مرحلے پہ ذرا ٹھہراؤں گا عزیزو۔ جناب ابراہیم نے اپنی ذریت میں مانگا امامت، بڑی عجیب منزل ہے، مانگ لی ذریت میں امامت، ذریت میں اللہ نے دیا اسماعیل، اسماعیل ملے، اللہ نے خواب دکھلایا، اے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دو۔ دیکھیں ذرا اوراق کے، تاریخ کے اوراق کے ان ٹرننگ پوائنٹ کو ذرا آپ ملاحظہ کریں، کہاں کہاں سے تاریخ عجیب منزلوں پر آ گئی ہے، کہاں کہاں عجیب سا سسپینس پیدا ہو گیا ہے۔ جناب ابراہیم نے کیا مانگا؟ منصب امامت اپنی اولاد میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اپنی اولاد کو ذبح کر دو۔ پھر مانگنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اور کیا آپ نے؟ اب ابراہیم نے یہ نہیں کہا، توجہ عزیزو، اب ابراہیم نے یہ نہیں کہا عجیب بات ہے میں اولاد کے لیے منصب مانگوں، تو اولاد کے لیے قربانی مانگ رہا ہے؟ نہیں کہا، بھئی یہ جانتا ہے وہ نبی اللہ کا، خلیل اللہ کا، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے پورا کرنا بھی وہی جانتا ہے، ہمیں جو حکم ملا ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ذریت کے لیے امامت مانگی، ذریت کو لے کے جناب ابراہیم مینا میں آ گئے، اور مینا میں آنے کے بعد اسی بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اب کہاں امامت جائے گی؟ بیٹا تو چھری کے نیچے ہے، بیٹے کے لیے ہی امامت مانگی ہے، اور چھری اس بیٹے کے گلے پہ چلا دی، اپنی دانست میں بیٹے کو ذبح کر دیا۔ توجہ، بیٹے کو ذبح کر دیا۔ مانگی تھی ذریت میں امامت، اللہ نے مانگا ایک اور امتحان، قربانی بیٹے کی۔ ابراہیم نے قربانی دے ڈالی اور اپنی دانست میں اسماعیل کو ذبح کر دیا۔ پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل زندہ ہے۔ پوچھا پالنے والے کیا تو نے قربانی قبول نہیں کی؟ کہا نہیں، قبول تو کر لی ہے، اسی لیے اب تمہیں امام بنانے والا ہوں، توجہ ہے، اور انہیں ذبیح اللہ بناتا ہوں۔ قربانی تو قبول ہو گئی، مگر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے اس قربانی کو ذبح عظیم کی طرف منتقل کر دیا۔ ٹھہرنا عزیزو، یہ امامت جو ملی ہے ابراہیم کو امتحان دے کے ملی ہے۔ توجہ دیکھیں، پھر یہ عجیب سی منزل آ گئی۔ ابراہیم کو امامت ملی تو امتحان دے کے ملی، دے کے ملی۔ خدا ہی جانے کہ اسے آل محمد پر کتنا بھروسہ تھا کہ امامت پہلے دی ہے، امتحان بعد میں لیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ امتحان بعد میں لیا، اب قدرت دعویٰ کر رہی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں منتقل کر دیا۔ کون ہے جو اب اس سے بڑی قربانی دے گا؟ کون ہے کہ جو اس سے بڑی قربانی دے گا؟ جناب اسماعیل چھری کے نیچے سے بچا لیے گئے،
پھر ٹھہریے گا، صلب کب بنتا ہے؟ صلب کب بنتا ہے؟ جب اولاد آغوش میں آ جائے صلب منتقل ہو جاتا ہے۔ اور کریں آپ جسے آپ دوسری زبان میں کہہ لیجئے، آج کی سائنسی زبان میں ڈی این اے، ادھر اولاد پیدا ہو گئی، اپنا ڈی این اے لے کے آئی۔ ایسا نہیں کہ 10 سال بعد ڈی این اے اس کے اندر آئے گا، ایسا نہیں ہے، ادھر اس کا وجود شروع ہوا، وہ اپنے ڈی این اے کے ساتھ ہے۔ صلب کب آتی ہے؟ جب وہ وجود میں آ جائے اپنے صلب کے ساتھ آتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمارے نور کو، عجیب سی منزل ہے عزیزو، ہمارے نور کو اللہ نے صلب آدم و ابراہیم و اسماعیل میں رکھا، یعنی نور حبیب کبریا انبیاء کے صلب میں چل رہا تھا۔ تو جس دن ابراہیم کے یہاں جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی، اسی دن نور حبیب خدا صلب اسماعیل میں آ گیا۔ اب چھری کے نیچے صرف اسماعیل نہیں ہے، نور محمد بھی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب صرف اسماعیل نہیں ہے، چھری کے نیچے نور محمد بھی ہے۔ اب وہ حدیث سمجھ میں آئے گی جو رسول نے یہ کہا، حسین منی وانا من الحسین۔ اگر قربانی کو حسین نے اپنے سر نہ لے لیا ہوتا تو میرا نور چھری کے نیچے تھا۔ میں حسین سے ہوں۔ آواز دی قدرت نے، ابراہیم تمہارا جذبہ قبول ہے، ابراہیم تمہاری نیت مخلص ہے، ابراہیم آپ کا عمل خالص ہے، مگر میں نے اس قربانی کو ذبح عظیم کی طرف منتقل کر دیا۔ ذبح عظیم کون ذبح عظیم؟ میں عالم اسلام کو ان کے ہی بڑے شاعر کا شعر یاد دلاؤں کہ بائے بسم اللہ علی ہے اور مانیے ذبح عظیم حسین ہے، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مانیے ذبح عظیم کوئی اور قربانی نہیں ہے، مانیے ذبح عظیم قربانی ہے حسین کی، یعنی اسماعیل کی قربانی منتقل ہوئی، مانیے ذبح عظیم بن کے آئی حسین تک۔ بیدار ہو تو جملہ دے دے کہ اگر مانیے ذبح عظیم حسین ہے اور باتوجہ اور ذبح اسماعیل ہے، تو اگر اسماعیل کی قربانی کی یادگار منانا سنت ہے تو مانیے ذبح عظیم کی یہ یادگاریں بھی سنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 10 منٹ۔ عزیزو، گفتگو آ گئی میری منزل سے قریب، وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ مانیہ ذبح عظیم حسین ہے۔ ذبح کس نے پیش کی؟ اسماعیل نے۔ اسماعیل کی یادگار اگر سنت ہے تو مانیہ ذبح عظیم تو وہ حقیقت کا نام ہے۔ پھر دوسری جگہ علامہ اقبال، پہلے پڑھے لکھے لوگوں کو ضمانت سمجھے تو، کہتے ہیں کہ غریبو سادو رنگی ہے داستان حرم، غریبو سادو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ عجیب منزل پہ ہیں آپ، بیدار رہے، ذرا صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد پر۔
غریبوں سادو رنگی ہے داستان حرم. حرم کی داستان یعنی داستان اسماعیل غریب ہے، سادہ ہے، رنگین ہے. 3 لفظیں ہیں. غریب یعنی انوکھی. یہ غریب ترجمہ پیسے کی غریبی والا نہیں ہے، یہاں پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. غریب یعنی انوکھی. سادہ یعنی قربانی پیش نہیں ہوئی. رنگین یعنی یہ ذبح عظیم میں منتقل ہو گئی. 3 لفظیں ہیں اور تینوں اپنے مرحلے میں ہیں. غریب یعنی انوکھی قربانی. انوکھی منا بھی ہے، انوکھی کربلا بھی ہے. نہ کوئی منا وجود میں آئی، نہ کوئی کربلا ہو سکتی ہے. اب لفظیں دیکھیے بھئی، ساتھ رہیے تو میں عجیب بات جملہ حوالے کروں جو تاریخ کو نچوڑ کے دینا چاہتا ہوں. نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. ابتدا کا نام اسماعیل ہے، انتہا اور کمال کا نام حسین ہے. عزیزوں، کسی بھی انقلاب یا کسی بھی داستان کی ابتدا نہیں، کمال یاد کیا جاتا ہے. کہاں رہ گئے آپ؟ 15 اگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. 15 اگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، یعنی آزادی ہند کے کمال کا دن. 1857 انقلاب کا پہلا مرحلہ، ٹھیک ہے، پہلا بڑا انقلابی اقدام 1857. یادگار کس کی منائی جاتی ہے؟ 1857 کی یا 15 اگست کی؟ بھائی بات پہنچنی چاہیے. ظاہر ہے کہ 15 اگست کی یادگار منائی جاتی ہے. 1857 پڑھا دیا جاتا ہے یا اس کا کوئی بھی ایک مرحلہ ہے تاریخ کی ورق کا جو یاد کرا دیا جاتا ہے. منائی جاتی ہے ہر سال 15 اگست. یہی ہر ملک کا قانون ہے، یہی ہر مذہب کا مزاج ہے، یہی ہر قوم کی طبیعت ہے. تو اب جملہ سن لو اور بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ابتدا اسماعیل ہے، انتہا ہے حسین. تو ابتدا ایک دن منائی جاتی ہے 10 ذی الحجہ کو، انتہا حسین ہے. ہر دن کربلا ہے، ہر دن حسین ہے. کربلا، ہر دن حسین ہے. حسین یاد رہیں گے، دین یاد رہے گا. حسین یاد رہیں گے، انسانیت زندہ رہے گی. حسین یاد رہیں گے، آدمیت زندہ رہے گی. عزیزو، گفتگو آخری مرحلے میں. حسین میدان کربلا میں ہے. ابھی آپ شبیہ ذوالجناح کی زیارت کریں گے. حسین میدان کربلا میں ہے. انسانیت کا علمبردار، دین کا محافظ، قرآن کو زندہ کرنے والا حسین میدان کربلا میں ساری قربانیاں پیش کر چکا. ابتدائے حرم کو انتہا تک پہنچا دیا. جوان کی قربانی بھی پیش کر دی، بوڑھے کی بھی قربانی پیش کر دی، نونہالوں کی بھی قربانی پیش کر دی، بچوں کی بھی قربانی پیش کر دی. حسین کے پاس ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد اب کچھ بچا نہیں ہے. ایک بیٹا ہے جو غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے. جزاکم ربکم. ایک ہی بیٹا ہے جو اب غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے. حسین میدان کربلا میں آ کے خطبہ آخر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب بھی تمہیں ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، اب بھی تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. میں سب کچھ تمہیں معاف کر دوں گا اگر اب بھی تم راہ حق اختیار کر لو. مگر حسین کو جواب نہ ملا تو حسین نے ایک عجیب فقرہ کہا.
تاریخ ساز فقرہ جسے کائنات کی پیشانی پر لکھ دیا جانا چاہیے کہ ہر قوم، ہر ملت، ہر مذہب اس کے اوپر تجزیہ کرے۔ حسین نے آواز دی میری حق کی بات اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تمہارے کانوں میں نہیں جا رہی ہے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہیں۔ ایک قانون قیامت تک کا حسین نے دے دیا، حق کی آواز اس وقت تک سنائی نہیں دیتی جب تک پیٹوں میں مال حرام بھرے ہو۔ اب کسی کو حق سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی غذا کو دیکھے۔ جواب نہیں ملے گا حسین کو۔ حسین آ گئے اپنے اس کی بیمار بیٹے کے پاس رخصت آخر کو۔ میری اکثر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مصائب کو کس طرح پڑھا جائے۔ 32 سالہ بیٹے کے پاس حسین آ گئے، آواز دی بہن ذرا بھتیجے کو بیدار کرو، پھوپھی ہی تیماردار ہے نا۔ ان دنوں میں کس نے دیکھا ہے سید سجاد کو؟ پھوپھی نے دیکھا۔ کہ بہن ذرا بھتیجے کو بیدار کرو۔ سید سجاد کو پھوپھی نے بیدار کیا، جگایا۔ مشکل سے بھتیجے نے آنکھ کھولی۔ عزادارو دلوں پہ ہاتھ رکھو، وہ فقرہ پڑھ دوں۔ مشکل سے بیٹے نے آنکھ کھولی، ایک بار پھوپھی کی طرف دیکھا، کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا میرے لال ذرا سامنے دیکھو کون کھڑا ہے۔ سامنے دیکھا تو بابا کو پہچان نہ سکے۔ کہا پھوپھی اماں میرے سامنے کون کھڑا ہے؟ کہا میرے لال نہ پہچانا، اپنے بابا کو نہ پہچانا۔ عزادارو سید سجاد کیسے پہچانتے؟ اس لیے کہ جب غش آیا تھا تو حسین کے چہرے پہ خون نہ تھا، کمر جھکی نہ تھی، آنکھوں میں بینائی تھی۔ ارے زخمی باپ کمر خمیدہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کب بھی اماں یہ میرا بابا ہے؟ اب جب دیکھا کہ بابا اس عالم میں ہے تو فطری طور پر یہی پوچھا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اس لیے کہ جس کا جوان لال موجود ہو اس کے باپ کو کوئی زخمی نہیں کر سکتا۔ کہا میرے لال مارے گئے۔ پوچھا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا میرے لال مارے گئے۔ اونا محمد کہاں ہے؟ کہا میرے لال مارے گئے۔ پہ اس طرح پوچھتے پوچھتے آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ حسین نے اصغر کی شہادت چھپا لی۔ کہا میرے لال بھائی یہ سمجھ لو یا تو زندہ ہے یا میں زندہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں۔ عزادارو یا تو زندہ ہے میرے لال یا میں زندہ ہوں۔ پسریت تڑپ گئی۔ کہا پھوپھی اماں میرا عصا لائیے گا، میری تلوار لائیے گا۔ میرے لال عصا تلوار کیا کرو گے؟ کہ میرے بابا کو مدد کی ضرورت ہے۔ پھوپھی اماں جوان بیٹا ہوں میں، غش آ رہا ہے تو کیا میں عصا سے سہارا کروں گا، تلوار سے بابا کی نصرت کروں گا؟ کہا نہیں میرے لال، میرے لال صبر کرو، تم پر غش آ رہے ہیں، تم پر جہاد نہیں ہے۔ میرے لال میرا سلام میرے چاہنے والوں کو پہنچا دینا۔ کہہ کے نکلے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ ذوالجناح میدان کربلا میں حسین کو لے آیا، ماں گوشت پھیلائے تھی۔ آ میرے لال میں تیری آغوش میں لے لوں۔
خدا کا افسر تھا، وہ فوج خدا کا افسر تھا، یہ اس کی سوارے آتے ہیں، اس کی سوارے آتے ہیں، جو نہر پہ پیاسا سوتا ہے، جو نہر پہ پیاسا سوتا ہے، جو خون سے رنگ کو دھوتا ہے، جو خون سے رنگ کو دھوتا ہے، یہ اس کی سوارے آتی ہے، یہ اس کی سوارے آتی ہے، عباس جو رن سے آتے تھے اور مشق سکینہ لاتے تھے، اور نیزوں پر نیزے کھاتے تھے، یا بچوں کو غشیاتے تھے، سب رو رو کر چلاتے تھے، سب رو رو کر چلاتے تھے، جو نہر سے پانی لاتا ہے، جو نہر سے پانی لاتا ہے، یہ اس کی سوارے آتی ہے، یہ اس کی سوارے آتی ہے، سب کا سکینہ جو کہ بنا، اور دل جس سے قوی تھا حضرات کا، ہے نام پہ قربان جس کے وفا، اور بھائی کو جو آقا کہتا تھا، زینب کو تھا جس پر ناز بڑھا، زینب کو تھا جس پر ناز بڑھا، پیاسوں کو جیسے ڈارا تھے، پیاسوں کو جیسے ڈارا تھے، یہ اس کی سوارے آتی ہے، یہ اس کی سوارے آتی ہے، اہل عزا ہے غور کی جان، ارے عباس نے کیا ایثار کیا، دریا میں گھوڑا ڈال دیا، اور قطرہ نہ مگر پانی کا پیا، چلو سے پانی پھینک دیا، چلو سے پانی پھینک دیا، جو دین وفا کا کعبہ ہے، جو دین وفا کا کعبہ ہے، یہ اس کی سوارے آتی ہے، یہ اس کی سوارے آتی ہے، جو نہر پہ پیاسا سوتا ہے، جو نہر پہ پیاسا سوتا ہے، دنیا بھی ہے اور احساس بھی ہے، ارے دریا پانی اور پیاس بھی ہے، امید بھی ہے اور آس بھی ہے، رہتی دنیا عباس بھی ہے، عباس ہمارے آس بھی ہے، عباس ہمارے آس بھی ہے، جو زخم جگر کا مرہم ہے، جو زخم جگر کا مرہم ہے، یہ اس کی سوارے
یا حسین. حضرات، انجمن لشکر حسینی میمن سادات کا یہ تاریخی پروگرام اور تاریخی موقع محترم جناب ڈاکٹر راغب حسین صاحب اور مستجاب حسین صاحب نے سماعت فرمایا. یہ کسی کو بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ انجمن لشکر حسینی کی صاحب بیاض جناب خورشید اثری صاحب نواخوانی فرمائیں گے، لیکن ایک رسم بھی ہے، ایک رواج بھی ہے. خورشید اثری صاحب کے صاحبزادے جن کا گزشتہ سال ایک نوحہ آپ کے سامنے کیسٹ کے ذریعے پہنچا اور پلک جھپکتے ہی اس نے پورے ہندوستان نہیں بلکہ وہاں جہاں عاشق حسین علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، وہاں تک وہ نوحہ پہنچا. جناب اشر صاحب اور جناب طالب صاحب سلمہ کے ذریعے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں. خورشید اثری صاحب کا تعارف کرانے کی قطعاً ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے پاس یہاں شمس الحسن حال میں اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ دیر تک آپ کے درمیان رہ سکیں. انشاءاللہ آگے جا کے خورشید اثری صاحب بھی پڑھیں گے. میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ تمام رونق دنیا کہاں سے لاؤ گے؟ تمام رونق دنیا کہاں سے لاؤ گے؟ بجھا کے شمع اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ تمام رونق دنیا کہاں سے لاؤ گے؟ بجھا کے شمع اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ اور جو آفتاب کی کرنوں کو نور بانٹتا ہو تم اس کے نام اندھیرا کہاں سے لاؤ گے؟ جو آفتاب کی کرنوں کو نور بانٹتا ہو تم اس کے نام اندھیرا کہاں سے لاؤ گے؟ اور سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر، سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ اور شرافتوں کا آخری چہرہ آپ کی خدمت میں کہ شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ سکتے ہو، شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ سکتے ہو، شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے؟ شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ سکتے ہو، شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے؟ حضرات، جناب خورشید اثری صاحب جو قطعاً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور میرے پاس وہ لفظ بھی نہیں ہے، میں یہ اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا جو یہاں شمس الحسن حال میں تشریف نہیں رکھتے تھے. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں اور اس ثواب میں شامل ہوں. جناب خورشید اثری صاحب جو ملک کے محترم نوحہ خان ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سے قبل ان کے صاحبزادے جناب اشر صاحب اور ان کے ہم نوحہ پڑھیں گے. یا حسین یا حسین. سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر. ہوگا احسان بہت آپ کا بھائی ہم پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر. شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر. یہ وہ ہے عرش کے پالوں نے جسے پالا ہے، کے پالوں نے جسے پالا ہے، نور زادی ہے اجالوں نے اسے پالا ہے، نور زادی ہے
والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر گیا قبر سکینہ پہ جلانا کر دل کی دھڑکن سے شبیر کی سب کہتے تھے دل کی دھڑکن سے شبیر کی سب کہتے تھے ساتھ میں اکبر و عباس سدا رہتے تھے ساتھ میں اکبر و عباس سدا رہتے تھے اس کے چہرے سے نہ ہٹتی تھی کبھی میری نظر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا دیکھ کے گھر میں اندھیروں کو یہ گھبراتی تھی دیکھ کے گھر میں اندھیروں کو یہ گھبراتی تھی سن کے آہٹ یہ ہواؤں کی بھی ڈر جاتی تھی سن کے آہٹ یہ ہواؤں کی بھی ڈر جاتی تھی آج تک یہ نہ رہی تھی کبھی تنہا گھر پر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر والوں سے یہ عابد نے کہا رو کر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر کون سا پیار تھا اس نے جو نہ پایا بھائی کون سا پیار تھا اس نے جو نہ پایا بھائی اس کو حوروں نے بھی گودی میں کھلایا بھائی اس کو حوروں نے بھی گودی میں کھلایا بھائی پیار سے اس کو سبھی کہتے تھے جانے مادر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا پھول کی طرح ہمیشہ ہی رہی ہاتھوں میں پھول کی طرح ہمیشہ ہی رہی ہاتھوں میں 10 محرم سے نہیں سوئی تھی یہ راتوں میں 10 محرم سے نہیں سوئی تھی یہ راتوں میں سو بھی جاتی تھی تو اٹھ جاتی تھی ڈر کر خواہر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر یہ کبھی سوئی نہیں باپ کے سینے کے سوا یہ کبھی سوئی نہیں باپ کے سینے کے سوا دن میں ہر وقت لیے رہتے تھے گودی میں چچا دن میں ہر وقت لیے رہتے تھے گودی میں چچا پڑھتی تھی ساتھ میں پھوپھیوں کے نماز اکثر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر سر کھلے سارے اسیروں کے برابر ہی رہی
سکینہ پہ جلانا کرے